ویلکم بیک ناظرین، ہم واپس آ چکے ہیں اور اپنی گفتگو کا سلسلہ ہم وہیں سے جاری رکھتے ہیں. تو قمر صاحب، قلم کی اصلاح کی بات ہو رہی تھی، شاعری کی بات ہو رہی تھی، آپ کے مزاج کی بات ہو رہی تھی کہ آپ جو محسوس کرتے ہیں وہ آپ کاغذ کی نظر کر دیتے ہیں اور آپ کی قلم کی نوک سے پھر وہ احساسات جو ہے وہ ڈھل جاتے ہیں اور لوگوں تک پہنچتے ہیں. تو کچھ دوبارہ سے آپ کا کلام ہو جائے سماعتوں کی نظر. جی عرض کرتا ہوں ایک غزل کے چند اشعار کہ کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے، اور یہ کام فقط خاک بسر کرتا ہے. آسمانوں کو بھی نظروں سے گرا دیتا ہے اور یہ کام فقط خاک بسر کرتا ہے. سنگریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، سنگریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، جادہ شوق پہ یہ کون سفر کرتا ہے. سنگریزوں سے اذانوں کی صدا آتی ہے، جادہ شوق پہ یہ کون سفر کرتا ہے. محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. محو ہو جاتا ہوں یوں وصل کی گھڑیوں میں کہ پھر ایک عالم تیرے جانے کی خبر کرتا ہے. اور کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو لفظ کو پھول تو اشکوں کو گوہر کرتا ہے. کیسا جذبہ یہ تیرے قرب سے ملتا ہے کہ جو لفظ کو پھول تو اشکوں کو گوہر کرتا ہے. کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے تو اشارہ جو کبھی سوئے قمر کرتا ہے. کون دیکھے تیری انگشت ہنائی سے پرے تو اشارہ جو کبھی سوئے قمر کرتا ہے. کون کہتا ہے کہ قرطاس کو گھر کرتا ہے، لفظ رکتا ہی نہیں لفظ سفر کرتا ہے. کیا بات ہے، کیا کہنے قمر صاحب، بہترین بہترین. ماجبین ناصف صاحبہ، اب آپ کے ہی افسانوں میں سے میں کچھ چاہوں گی کہ آپ کچھ اقتباس ہمیں سنائیے. جی میرا ایک افسانہ ہے نائلون میں لپٹی لاش، اس میں سے نائلون میں لپٹی لاش، جی اس میں سے ایک اقتباس میں آپ کو پیش کرتی ہوں. اس دن کے بعد سے اس نے جیسے بے نقطہ لفظ بولنا شروع کر دیے تھے کہ جن کی ادائیگی سے پہلے موزونیت دیکھنی پڑتی ہے کہ کہیں کوئی لفظ منقوط ہو کر بھرم نہ کھو دے. زندگی کو وہ 2 اور 2 4 بناتی جا رہی تھی اور اس 4 کے حساب نے اسے سخت بنا دیا تھا. جیسے ننھے پودے پہاڑی علاقوں میں اگائیں تو کسی پتھر کے نیچے دب کر خود بھی سانس لینا بھول جاتے ہیں. بہت برس بعد یہ پتھر ہٹانے سے اندر سے پتھر نما پودا نکلتا ہے. وہ پتھر یوں ہی پڑا رہا اور سال اسے یوں ہی پتھراتے رہے. جیسے ایک صوفی کنارے پہ تسبیح پڑھ رہا تھا. 2 گھسیارا نے گھاس بیچ کر شام کو وہاں سے گزری. ایک نے دوسری سے پوچھا، ارے تو نے گھاس کتنے کی بیچی؟ دوسری بولی 4 پیسے کی. اچھا تو بتا تو نے اپنی گھاس کتنے کی فروخت کی؟ پہلی گھسیارن 2 پیسے کی. دوسری نے کہا چل جھوٹی، گھاس تو نے بھی 4 پیسے کی بیچی، لیکن 2 تو نے اپنے محبوب کو دے دیے، 2 پیسے تو نے اپنے محبوب کو دے دیے. پہلی گھسیارن ہنسی، بولی پگلی محبوب کو دینے کا بھی کوئی حساب ہوتا ہے؟ یہ سن کر صوفی نے تسبیح ہاتھوں سے کنویں میں اچھال دی اور بے حساب ورد شروع کر دیا، اللہ اللہ اللہ. آج جانے کتنے برس بعد اسے یوں لگا کہ اس نے بھی عمر کی تسبیح ہاتھوں سے زندگی کی کنویں میں ڈال دی تھی کہ شماریات کے دکھ الگ ہوتے ہیں اور وہ سارے دکھوں سے زیادہ تکلیف دیتے ہیں، سو اس نے بے حسابی چن لی تھی. واہ 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 واہ، بہت شکریہ ادا. بہترین، بہت بہترین. اچھا قمر صاحب، جیسے کہ ابھی ماجبین صاحبہ نے سنایا ہمیں اقتباس، تو ایک سمجھے کہ ہم کسی اور ہی دور میں پہنچ گئے. بہت اچھی بات. یہ ایک تحریر لکھنے والے کا بڑا کمال ہوتا ہے کہ آپ کو اسی دور میں پہنچا دے، ایسا لگے جیسے کہ آپ اسی منظر میں کہیں موجود. بات یہ ہے، میں یہی کہتا ہوں اکثر کہ میرے خیال میں، ہو سکتا ہے کہ میرے خیال سے اختلاف کرے، کہ شاعری لکھنے سے زیادہ نثر لکھنا، افسانہ لکھنا مشکل ہے. اس لیے کہ جتنی آزادی ہے اتنا ہی آدمی پابند ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ کون سا آئے گا، لفظ کا اثر کیا ہوگا، لفظ کے معنی کیا ہوں گے. تو یہ بڑا آپ کو اپنی گرفت میں رکھتا ہے کہ قاری آپ سے چھوٹ جاتا ہے. ادھر اس کو ذرا سی اس کے اندر بے رنگی
یا ذوق میں کمی محسوس ہوئی اپنے لکھنے والے کی تو وہ دور ہٹ جاتا ہے. تو بڑا یہ بہت عمدہ انہوں نے اقتباس سنایا ہے. تو بہت آپ کچھ اور بھی سنانا چاہ رہے ہیں مائکرو فکشن کے اوپر؟ بالکل آپ نے کام کیا ہے تو ہم سنیں. مائکرو فکشن کا یہی خوبی ہے کہ اختصار کے ساتھ جو ہے مکمل بات کہہ دینی اور آخر میں حیرت زدہ چھوڑ دینا. ٹیلی ویژن کے سامنے سے سکتی شام، اس نے ٹیلی ویژن آن کیا، جیوگرافک چینل سامنے آیا، ایک غیر ملکی خاتون فیڈر میں دودھ لیے بندر کے نوزائیدہ بچے کو پلا رہی تھیں. چینل بدلتے ہی تھر کے سوکھے خشک بیاب و گیا بیابان کے بھوک قحط دودھ کی ایک ایک بوند کو ترستے پپڑائے لب بڑے پیٹ لیے زندگی سے آری بے نور آنکھیں کھولے بچے نظر آئے. کیا بات ہے. قریب پڑی سسکتی شام نے مجھ سے کہا کاش زندگی ٹی وی کا ایک چینل ہوتا. کاش زندگی ٹی وی کا ایک چینل ہی ہوتی. واہ واہ بہت عمدہ. سوشل میڈیا اور میڈیا کے جتنے اس وقت موڈس موجود ہیں، ریڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، پھر ہم دوسری جانب پرنٹ میڈیا کی سائٹ اگر چلے جائیں، اخبارات ہیں، رسائل ہیں، اتنی طرح طرح کی چیزیں اور اتنے لوازمات ہیں قمر صاحب، لیکن اس کے باوجود بھی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ اثرات جس طرح ہمیں لینے چاہیے ہم اس طرح فائدہ نہیں اٹھا رہے چیزوں کا. دیکھیے ہر چیز کے مثبت پہلو بھی ہوتے ہیں اور منفی پہلو بھی، اور میرا خیال ہے کہ مثبت پہلو کی طرف زیادہ نظر رکھنی چاہیے، توجہ رکھنی چاہیے، اور ہے بھی. لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں اس سے، سوشل میڈیا اور دوسری چیزوں سے بڑا پازیٹیو کام بھی ہو رہا ہے. اس میں تنقید تو ہر چیز پہ ہوتی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ابلاغ کا کام بھی دے رہے ہیں، پازیٹیو ابلاغ کا جو، اور تعلیم کا بھی کام اس سے لیا جا رہا ہے، لینا چاہیے. تو جو پازیٹیو چیزیں ہیں، وہ جتنی ہیلدی چیزیں ہیں، وہ آپ جس ٹیکنالوجی سے، جس نئی ایجاد سے آپ لیں تو وہ انسانیت کی فلاح کے لیے کام آ سکتے ہیں. بالکل. آپ مائکرو فکشن پہ کس سے متاثر ہو کے اس جانب گئیں؟ آپ نے کہیں کسی کا کام دیکھا اس طرح سے؟ مائکرو فکشن میں دراصل فیس بک پہ کچھ گروپس تھے تو انہوں نے موٹیویٹ کیا مجھے. میں پہلے ظاہر مائکرو فکشن کی طرف نہیں تھا میرا رجحان، تو پھر وہاں سے انہوں نے باقاعدہ ایک تربیتی ایک اس کا آغاز کیا اور مختلف موضوعات دیے کہ معاشرتی، مذہبی، سائنسی، پھر آخر میں ہارر، سسپینس، اس طرح کے مختلف ایک طرح سے نا ایک اکیڈمی کی طرح کام کیا ہے. تو وہ مختلف درجات آتے رہے، تو ہر موضوع پہ لکھوایا گیا. صحیح. لکھا ہم نے، تو ایک طرح سے وہ تحریک وہاں سے ایک شروع ہوئی تھی. تو ہارر بھی لکھا اس کے تحت، سسپینس بھی لکھا اور یہ تمام چیزیں. تو مائکرو فکشن میں ایک مشکل کام ہے. 150 سے 200 تک کے لفظوں کے دوران درمیان میں آپ کو کام کرنا ہوتا ہے، اور اس میں تحیر بھی رکھنا ہے، اور اس میں سسپینس بھی رکھنا ہے قائم، اور اس میں اختصار بھی رکھنا ہے. اور آپ نے اس کا حق بھی ادا کیا. تو بہت مہربانی. آپ نے واقعی اس کا حق ادا کیا کہ ہم نے تھوڑے سے ٹائم میں آپ کی جو تحریر سنی تو وہ ایسا لگا کہ جیسے بالکل اختصار سے بھی کام دیتے ہوئے آپ نے اس کی مائکرو فکشن کے بارے میں بول رہی ہیں، وہ انہوں نے عملی طور پہ کر کے دکھایا. وہ دریا کو کوزے میں بند کرنا، یہ وہ والی مثال اس کے اوپر بالکل آتی ہے. قمر صاحب بس پروگرام کا وقت تھوڑی ہی دیر رہ گئی ہے، تو ہم آپ کا دوبارہ سے کوئی کلام سننا چاہیں گے، کیونکہ آپ کا کلام سننے کے بعد نا مزہ آ جاتا ہے. نوازش بہت ایک غزل کے چند اشعار. اور مرحلہ وار ہو گئے تم بھی، مرحلہ وار ہو گئے تم بھی، مجھ سے بیزار ہو گئے تم بھی، مرحلہ وار ہو گئے تم بھی، مجھ سے بیزار ہو گئے تم بھی. ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی، ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی، آخر کار ہو گئے تم بھی. ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی، آخر کار ہو گئے تم بھی. میری گردن میں ڈال کر باہیں، میری گردن میں ڈال کر باہیں، حلقہ دار ہو گئے تم بھی. میری گردن میں ڈال کر باہیں، حلقہ دار ہو گئے تم بھی. دوستو رازداں بنایا تھا، دوستو رازداں بنایا تھا، تازہ اخبار ہو گئے تم بھی. دوستو رازداں بنایا تھا، تازہ اخبار ہو گئے تم بھی. بھولی بسری کہانیوں کا قمر، بھولی بسری کہانیوں کا قمر، ایک کردار ہو گئے تم بھی. بھولی بسری کہانیوں کا قمر، ایک کردار ہو گئے تم بھی. دوستو رازداں بنایا تھا، تازہ اخبار ہو گئے تم بھی. ایک دنیا ہی کم گریزاں تھی، آخر کار ہو گئے تم بھی.
کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. آپ معمولی سے لفظوں کو لے کر جو ہے وہ خاص بنا دیتے ہیں. نوازش. مطلب آخر کار کو ہم اکثر جو ہے وہ ہیلپنگ ورڈ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں، لیکن اس کو انہوں نے بامعنی بنا دیا. بہت نوازش. ایک بامعنی مصرے میں. شاعری کا یہی کمال ہے کہ 2 لائنوں میں آپ وہ بات کر جائیں. نہیں، میں یہ دیکھ رہی تھی کہ ایک ایسا معمولی سا لفظ ہے جس کو استعمال کرنا اور اس کو ہماری توجہ بھی اس جانب نہیں جاتی اور پھر اس کو آخر میں معنویت پیدا کر کے اس طرح سے بیان کرنا. کیا بات ہے. اب دیکھیں گفتگو کرتے ہوئے پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہمارے پاس سے اور ہمیں اندازہ ہی نہیں ہو سکا کہ آپ سے بہترین گفتگو رہی. اس وقت دل تو نہیں چاہ رہا اجازت لینے کا، لیکن پروگرام کا فارمیٹ ہے. تو آپ لوگوں کی آمد کا بے حد شکریہ قمر صاحب اور مہجبین صاحبہ کہ آپ اسٹوڈیو میں وینس کے ہمارے آج تشریف لائے اور آپ سے بہترین گفتگو کا سلسلہ. بڑی نوازش، بڑی قدر افزائی. بے حد شکریہ. تو ناظرین، یہ آج کا ہمارا پروگرام تھا. یقینی طور پہ آپ گفتگو سے محظوظ ہوئے ہوں گے اور تربیت کے نئے پہلو آپ کے سامنے آئے ہوں گے. تو اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان نساء احمد کو اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پھر نئے مہمانوں کے ساتھ ہم حاضر خدمت ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.